شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 20ویں ماہ مبارک رمضان خدا کے حضور میں 3 چیزوں کا مطالبہ ہے۔ قال اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں پر جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ایھا الناس ان ابواب الجنان مفتحۃ علیکم فاسألوا اللہ ربکم اللہ یغلقھا۔ لوگو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جنت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے گئے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ پالنے والے جنت کے دروازوں کو ہمیں اوپر بند نہ کرنا۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ عَلَيْكُمْ، جہنم کے دروازے تمہارے اوپر بند ہیں۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ اللَّهَ يُفَتِّحَهَا، خدا سے دعا کرو، مطالبہ کرو، خدا سے کہو کہ بار الہ جہنم کے دروازوں کو ہمارے اوپر کھولنا نہیں۔ عظیم مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، ہمارے اوپر جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں؟ چونکہ انسان ماہ مبارک رمضان میں اپنے اندر معنویت پیدا کرتا ہے، خدا سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کے ذریعے، تلاوت قرآن، ذکر، مناجات، تسبیح پروردگار، تحلیل معبود، تقدیس الہی اور صدقہ، خیرات، صلہ رحم، ان ساری چیزوں کے ذریعے انسان، روزے داری کے ذریعے خصوصاً خوش اخلاقی کے ذریعے انسان خدا سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انسان تمام معائب، تمام نقائص، تمام معصیت اور حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اس کا یہی مطلب ہے کہ جہنم کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ خدایا جنت کے دروازوں کو بند نہ کرنا، جہنم کے دروازوں کو کھولنا نہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اسی معنویت کے ماحول کو اپنے اندر باقی رکھے اور اسی طرح محرمات الہی اور معصیت پروردگار سے اپنے دامن کردار کو بچا کر رکھے، تبھی جہنم کے دروازے اس کے اوپر بند رہ سکتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8ویں دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازے کن کے لیے کھلے ہوتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے، 8ویں دروازے پر لکھا ہے پہلے کلمہ توحید، کلمہ شہادت رسالت اور ولایت امیر المومنین علی بن طالب۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں من احب ان يدخل الجنہ من هذه ابواب الثمانیہ فلیتمسک باربع خصال۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 صفتوں سے اپنے کردار کو متصف کرے، 4 چیزوں کے حصول کی کوشش کرے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کے ذریعے انسان جنت کے دروازوں میں داخلہ کر سکتا ہے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ والسخاء وحسن الخلق وکف الاذى عن عباد اللہ۔ راہ خدا میں صدقہ دینا، مال میں خیرات کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور بندگان خدا کو پریشان نہ کرنا۔ یہ 4 صفتیں جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو اجازت دیتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو جہنمی بنا دیتی ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ اہل جہنم کی 7 علامتیں ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ کون 7 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنمی بنتا ہے؟ بد اخلاقی، فحاشی یعنی گالی گلوچ، کنجوسی، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا، نماز کو اہمیت نہ دینا، روزے کو مکمل طریقے سے نہ رکھنا۔ روزے مکمل طریقے سے یعنی وہ روزہ جو قلب کا روزہ ہے، جو نفس اور جان اور روح کا روزہ ہے، اس طرح سے روزہ نہ رکھنا اور سلام میں کنجوسی کرنا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو اہل جہنم کی علامت ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل جہنم کی علامت کو اور بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے پر لکھا ہے انا حرام علی المتحجدین، انا حرام علی الصائمین، انا حرام علی المتصدقین۔ جہنم کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ جہنم کے دروازے پر لکھا ہے میں
نماز شب پڑھنے والوں پر حرام ہوں، میں روزہ داروں پر حرام ہوں، میں راہ خدا میں صدقہ دینے والوں پر حرام ہوں۔ جو یہ تین کام انجام دیتا ہے، جہنم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کی دعا میں پہلا مطالبہ، خدائے جنت کے دروازوں کو کھول دے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ تیسرا مطالبہ، بار الہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے۔ جو انسان اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب بڑا عظیم ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ اجر من ختم القرآن فی غیر ھذا الشہر۔ عظیم مہینہ، کتنی برکتیں! جو انسان پیغمبر کہتے ہیں جو انسان اس ماہ عظیم میں، ماہ بابرکت میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، خداوند عالم اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے جو اس نے ماہ رمضان کے علاوہ کبھی اور تلاوت کی ہو۔ تو خدایا آج کے دن تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اے مومنین کے قلوب اور دلوں پر سکون نازل کرنے والے معبود۔